نہیں. تو اب اللہ کا نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے 3 پوائنٹس پر مشتمل. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاح کی شرعی حیثیت کیا ہے. جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا جی یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حسینیت، یزیدیت، یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی، نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی، نہ علماء کرائم نے بیان کی. ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں، کرائم انگلش والا، مجرم علماء، اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر 1 پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا. یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے، جو شیطان کے وسوسے ہیں، ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اللہ کی مدد سے. تو یہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہ 3 ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیں. نمبر 1 رافضیت، نمبر 2 ناسبیت، اور نمبر 3 یزیدیت. اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے، جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ 3 ٹرمنالوجیز کیا ہیں؟ ان میں پہلی 2 جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ شروع سے سلف میں چلتی آ رہی ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کتابیں بھری ہوئی ہیں احادیث کی. رافضیت، رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو خصوصاً سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی. رفضنا، یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفضنا، کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے. جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہیں. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات چھوڑ دی، وہ رافضی کہلائے. دوسری ٹرم ہے ناسبی، یہ ناسبیت. نسب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کی توہین بیان کرتے ہیں. اور یہ چیز اپنی کلائمیکس کو پہنچی ہے خوارج کے اندر. بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، پورے پورے چیپٹرز ہیں. تو وہ ناسبی تھے، حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے رافضی، اور ناسبی پرٹیکولر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے. اور تیسری ٹرمنالوجی ہے یزیدیت. یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں. حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر، وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں. جس طرح ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کر کے جی ان کے بیعت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے، جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں. ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے. تو یہ یزیدیت وہ ٹرمنالوجی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین. پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں، ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اب سلف کا اجماع ہے یزید کے بارے میں. میں یزید کی ٹرمنالوجی پہ بعد میں مزید ایڈریس کروں گا. یزید کے بارے میں سلف کا کیا اجماع ہے، اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں. امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 241 ہجری، جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، اور نہ جانے سینکڑوں محدثین کے استاد ہیں. حدیث میں ایک اتھارٹی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند امام احمد، جس میں 27,647 احادیث ہیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے بتانے لگا ہوں یزید کے بارے میں، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں آپ. کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابن یحییٰ نے پوچھا
اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عبد الرحمن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 597 ہجری، 6 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. تو اہل سنت، تینوں گروہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کو مانتے ہیں. اور آج درس میں جتنی احادیث آئیں گی وہ تینوں مکتبہ فکر کی متفقن علیہ حدیثیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے عربی کے اندر، ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن عرب سے شائع ہو چکی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یزیدی موجود تھے، ٹرمنالوجی نہیں تھی، وہ میں بتاتا ہوں کہ اور ٹرمنالوجیز آج کل کئی آ چکی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھی، لیکن یہ مرض موجود تھا. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی، اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے. ابن یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یزید بن معاویہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا وہ وہی ہے نا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا، ان پر چڑھائی کی، ان کا مال لوٹا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے حدیث روایت کر سکتا ہوں جس کا والد 40 سال مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اتنا بڑا صحابی، اس سے میں حدیث روایت کر سکتا ہوں اس صحابی کے بیٹے سے؟ انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث بیان کرے، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے بیان کرے. اب وہ شاگرد آگے پوچھتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائیے کہ یزید نے جب یہ کرتوت کیے تھے تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل شام نے ساتھ دیا تھا مدینے کو لوٹنے پر، شامیوں نے. تو بھائیو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی محدث نے یزید سے ایک حدیث نہیں لی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی معتبر حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب ہو اور یزید سے ایک حدیث روایت ہو. یہ انٹینشنلی ہوا ہے کیونکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرما دیا امام بخاری امام مسلم کی تو جرت ہی نہیں تھی حدیث لیتے، وہ تو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کیسے حدیث لینی؟ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا عمر کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا علی کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا علی کے پوتے سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی حدیثیں جامعہ ترمذی میں موجود ہیں، ان کے بیٹے امام علی رضا کی حدیثیں جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہیں. وہاں تو اہل بیت کی پوری لڑی چلتی آ رہی ہے، اور یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے 40 سال تک حکمران رہے، ان کے بیٹے سے ایک حدیث نہیں لی جا رہی. یہ انٹینشنلی ہوا ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے. تو میں یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم محدثین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں. محدث کہتا ہے اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف، ہم کہتے ہیں جی ضعیف. احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث ضعیف، ہم کہتے ہیں ضعیف. امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف، ہم کہتے ہیں حدیث کیوں ضعیف؟ کیونکہ وہ ان کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جابر حکمران ہے، ظالم ہے. ہم یزید کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہم سے مراد چند ایک، اکثریت تو اہل سنت کی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ چند ایک ڈومیننٹ ہیں، ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہو رہے ہیں. جس طرح اہل تشیع کے اندر چند ایک لوگ ہیں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدنا عائشہ کو برا کہتے ہیں. اب تو ٹی وی پہ آپ دے رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والا، ان کو گالی دینے والا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. یہ پبلک میں آ رہی ہیں باتیں. پھر وہ کسی نے کہا جی آپ تکیہ کر رہے ہیں، اس نے کہا لعنت ہے اس پہ جو اس بات پہ تکیہ کر رہا ہے، میں تکیہ نہیں کر رہا. تو اب اور کیا کیا جائے؟ ہم تو ظاہر بھی فتویٰ لگائیں گے، کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. اب چند ایک فنیٹکس وہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی ماشاءاللہ ایسے فنیٹکس ہیں جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں یزید کے فضائل پر. اب اس کو تھوپ کر پورے اہل سنت کو تو بدنام نہیں کر سکتے.